بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم کئی بات کے ساتھ وجیح احمد صدیقی حاضر ہے، اور جو فیصلہ اب سامنے آیا ہے یہ یقیناً لوگوں کی توقعات کے مطابق ہے، اور کیونکہ آئین کی خلاف ورزی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی تھی، اور آرٹیکل 5 کو جو ہے وہ ناجائز طور پر استعمال کیا گیا تھا، کوئی لوگ انکوائری نہیں تھی، اور اس طریقے سے کہ اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آنے پر عمران خان جو ہے وہ بوکھلا گئے تھے۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان نے باعزت راستہ جو مانگ رہے تھے وہ اپوزیشن سے، وہ جو فیس سیونگ مانگ رہے تھے، وہ فیس سیونگ ان کی عدم اعتماد میں ہی تھی۔ وہ بھول رہے تھے کہ عدم اعتماد میں فیس سیونگ ہے، اور بہت باعزت راستہ ہے یہ۔ آپ کے حامی ختم ہو گئے، آپ کے لوگوں نے حمایت آپ کی چھوڑ دی، تو آپ کا یہ موقف تھا کہ ان کو خریدا گیا ہے، ان کے ضمیر ان کے خریدے گئے ہیں، ان کی وفاداریاں خریدی گئی ہیں، تو آپ اسی موقف کو لے کر آپ آگے جا سکتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ یہ لوگ میرے ساتھ میرے اکثریت نہیں رہی، اور یہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ دیے۔ میں آئندہ انتخابات میں ایسے لوگوں کا انتخاب کروں گا جو ضمیر فروش نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس قسم کے لوگوں کا انتخاب کرتے جو ضمیر کا سودا نہ کرتے ہوں، اور جب جو لوگ ضمیر کا سودا کرتے ہیں ان کو انتخاب کرنا۔ انہوں نے الیکٹیبلس چنے تھے نا، اور الیکٹیبلس سے بھی کام نہیں چلا تو جو آزاد امیدوار تھے ان کو چنا، اور ان سے کام نہیں چلا تو پھر اتحادی لیے۔ تو آپ کی اکثریت نہیں تھی، اس بات کا ہمیشہ ادراک ہونا چاہیے تھا۔ وہ سیاسی ادراک نہیں کیا، ان کو اقتدار ملا اور اس کے نشے میں وہ ایسا ڈوب گئے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس قسم کے کاموں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، اور آپ نے جو کچھ وہ کر رہے تھے، اچھا آپ پورے پھر آپ نے ریٹائرڈ جرنیلوں سے، ان لوگوں سے دباؤ ڈلوایا کہ جی ہم نے امریکہ کو للکارا، تو آپ نے امریکہ کو کہیں نہیں للکارا۔ امریکہ کو للکارنے والے لوگ جو ہیں وہ الگ تھے۔ ایوب خان نے امریکہ سے مدد لی، سیٹوں سینٹوں میں مدد لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز، یعنی دوست بنو، ہمارے حاکم نہ بنو، آقا نہ بنو، لیکن وہ آقا بنے۔ پھر اسی طریقے سے یحییٰ خان نے چین تک امریکہ کو رسائی دی، لیکن امریکہ نے پاکستان کے دو لخت ہونے میں روکنے میں کوئی تعاون نہیں کیا، پاکستان کو دو لخت ہونے میں بلکہ مدد کی دوسرے لوگوں کی، ہمارے دشمنوں کی۔ اسی طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان سے تو خاص دشمنی ہوئی، کیونکہ وہ پاکستان کو 1974 کے بعد سے ایٹمی پاکستان بنانا چاہتے تھے، اور ایٹمی ریپروسیسنگ پلانٹ لینا چاہتے تھے، تو اس کے حوالے سے ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ جنرل ضیاء الحق سے وہ سوویت یونین توڑنے کا کام لیا، لیکن جب جنرل ضیاء الحق نے یہ کہا کہ ہمیں جو استعمال کیا ان لوگوں نے اپنی نجی محفل میں کہا تھا، لیکن اس کے باوجود امریکہ کو یہ برداشت نہیں ہوا، اس نے اڑا دیا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو جو ہے وہ امریکہ کی راہ آنکھ میں کھٹکتی رہی۔ پھر اس کے بعد نواز شریف جنہوں نے ایٹمی دھماکہ کر دیا، ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو وہ کھٹکتے رہے، وہ ان کو پسند نہیں آئے، یہ تمام چیزیں، اور ان کو بدنام کرنے کے لیے وہ ہمیشہ وہ تیار رہے۔ اس طریقے سے جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی ناپسندیدگی ہے، آپ نے تو امریکہ کے تمام احکامات پر عمل کیا، ان عمل کیا، آمنا و صدقنا کہا، آئی ایم ایف کا گورنر آپ نے لا کے مسلط کر دیا، پاکستان کے لوگوں پر مہنگائی مسلط کر دی، اور تو اور آسیہ مسیح جو مطلوب تھی، جس کے توہین رسالت کے کیس میں، اور جو سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ تک جس کو سزا دی جاتی رہی، اس کو بیک جنبش قلم، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دستاویز کے جو ہے وہ اس کو بے گناہ قرار دے دیا، جبکہ سارے ثبوت اس کے پیچھے سے چلے آ رہے تھے، جیسے ثاقب نثار نے، اور اس کو رہا کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ امریکہ کے کہنے پر آپ نے کیا، اور چیف جسٹس اور جو تھے ثاقب نثار صاحب، اور پھر وہ یعنی ضمیر نہ بلکہ ایمان کا بھی سودا ہوا۔ تو اس حوالے سے امریکہ کے لیے تو آپ نے بہت کچھ کیا۔ کرتارپور آپ نے امریکہ کے کہنے پہ کھولا، انڈیا کو آپ نے کشمیر کے اوپر کشمیر کو انڈیا نے ہڑپ کر لیا، اور آپ نے امریکہ کے کہنے پر کوئی کچھ نہیں کیا۔ تو جب زرداری صاحب کے زمانے میں امریکہ کو تو تکلیف ہوئی تھی کہ سلالہ کے معاملے پر جو ہے وہ
پاکستان نے نیٹو سپلائی بند کر دی تھی، امریکہ سے معافی منگوائی تھی، امریکہ کو معافی مانگنا پڑی تھی، تو اس حکومت کو انہوں نے ختم کرنے کی بہت سازش کی. تو بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں، اور اس کے لیے میمو گیٹ کا وہ کیا، پھر اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ اسامہ بن لادن کا جعلی کیس بھی چلایا گیا. اسامہ بن لادن جو ہے وہ کیس اس طرح کا تھا. تو اسامہ بن لادن جو ہے وہ اس کو ختم کرنا یعنی ہمیں تو اب تک یقین نہیں ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ ایبٹ آباد میں تھا یا نہیں تھا، اس لیے کہ جب اپنے بڑے دشمن قذافی کو انہوں نے دکھایا، اپنے بڑے دشمن صدام حسین کو انہوں نے دکھایا، تو اپنے تمام بڑے بڑے دشمنوں کو تو دکھاتے رہے، لیکن اسامہ بن لادن جو سب سے بڑا دشمن تھا اس کی لاش کو کیوں نہیں دکھایا؟ یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں. اس لیے اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو تحریک آئی ہے اور اس کے جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے یہ یقیناً خوش آئند ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے. اور امریکہ کا کتنا ہاتھ ہے؟ اب اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہوگا. یہ عدالت کا جو فیصلہ ہے، آئین اور قانون کے تحت آپ عمل کریں، آئین اور قانون کے راستے پر چلیں. یہ آپ کے وزیر قانون فواد چودھری نے آپ کو برباد کر دیا. یہ آپ کے مشیر قانون پارلیمانی ملک بابر اعوان نے آپ کو برباد کر دیا. یہ تمام لوگ، یہ شریف الدین پیرزادہ کا زمانہ نہیں ہے. شریف الدین پیرزادہ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اب کوئی نیا شریف الدین پیرزادہ نہیں بننے والا. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اس حوالے سے جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھیں. اور اب ذمہ داری اپوزیشن پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ اپوزیشن مختلف الخیال لوگوں کا مجموعہ ہے. 1.5 سال کا عرصہ ان کے پاس ہے، اور اس 1.5 سال کے عرصے کو وہ استعمال کریں. یہ فوری الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور فوری الیکشن کرانے کے لیے جو کچھ پیسہ خرچ ہوگا، جو ملک کی اقتصادیات ہے، 1.5 سال آپ کے پاس ہے، اس کے اندر آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں، لوگوں کی اکانومی کو ٹھیک کریں، لوگوں کے معاملات کو ٹھیک کریں. اب جو ہے جو کرونا کی وجہ سے بھی اکانومی کو نقصان پہنچا ہے، اور اس حکومت کی سے، اور یہ جو توقعات ہیں، جو سب سے پہلے جب اب حکومت جو کرے گی، آنے والی حکومت جو اپوزیشن کی حکومت ہوگی، وہ 2-3 کام کرے گی. ایک تو یہ کہ یہ لازمی ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ چند لوگوں پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے. تو اس کے اندر ڈپٹی اسپیکر، اور ہو سکتا ہے کہ اسپیکر، اگر اسپیکر انکار کر دیں تو ان کے اوپر مقدمہ نہیں چلے گا، کہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، اس لیے وہ صدارت نہیں کر رہے تھے. اگر ان کا نام لکھا گیا تھا تو غلط لکھا گیا تھا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائیں. لیکن اس وزیر قانون فواد چودھری، کیونکہ انہوں نے قانون کی غلط تعبیر کی، اور مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان، کیونکہ انہوں نے غلط مشورہ دیا، اور اس کے علاوہ خود وزیر اعظم، کیونکہ انہوں نے یہ ساری چیزیں جس تیزی کے ساتھ ہوئیں، جس طریقے سے ہوئیں، وہ ایک پلان ڈرامہ معلوم ہوتا تھا، اور اس ڈرامے میں خود صدر پاکستان صاحب شامل تھے. تو اب مواخذے کی تحریک آئے گی صدر پاکستان کے خلاف. تو پہلے مرحلے میں یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ 2-3 کام ایک ساتھ ہوں گے، اور مواخذے کی تحریک بھی آئے گی صدر کے خلاف. اور اسی مہینے میں صدر صاحب کے خلاف مواخذے کی تحریک آئے گی، نیا صدر منتخب ہوگا، اور پنجاب میں بھی نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا. چودھری پرویز الہی نے اپنا موقع ضائع کر دیا وزارت اعلیٰ کے انتخاب کا. تو اس لیے جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وزارت اعلیٰ کے طور پہ منتخب ہو سکیں، وزیر اعلیٰ کے طور پہ. تو یہ 2-3 چیزیں تو یہ سامنے ہمیں آ رہی ہیں. لیکن اکانومی کے لیے ایک اور اقدام ہوگا، یعنی اسٹیٹ بینک کے لیے جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا وہ واپس لیا جائے گا، اور یہ جو باقر رضا ہیں ان کو برطرف کیا جائے گا. ان سے تنخواہیں بھی واپس لی جائیں گی، اور تمام وہ جو مشیران جو تھے یعنی محیط یوسف وغیرہ، ان سب سے بھی تنخواہیں واپس لی جائیں گی. کیونکہ اور پھر وہ ای وی ایم والا کیس، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کیس، وہ بھی واپس ہوگا. اس لیے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنے ملک کی اقتصادی حالت جو ہے نا اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ یہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ کرایا جائے. کیونکہ بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ ان کی چھپائی پہ کم خرچ آتا ہے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے
اگرچہ ایک ہی ہوگی، دو یا تین ہوں گی، لیکن وہ بیلٹ پیپر سے زیادہ مہنگی ہوں گی. یعنی جہاں پر 4-5 لاکھ بیلٹ پیپر آئیں گے، وہاں 1 کروڑ کی مشینوں کے لیے کروڑوں کی مشینیں کیسے لگائی جائیں گی؟ تو بہت مہنگا سودا ہے یہ. اور پھر نیٹ ورک بنانا ہے. دیکھیے بلوچستان کے دور دراز علاقے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں لگائی جا سکتی. تو اس طریقے سے اچھا پھر یہ کہ انٹرنیٹ پہ کہیں بھی ووٹنگ نہیں ہوتی. کسی ملک میں جنرل الیکشن کی ووٹنگ نہیں ہوتی. یہاں پر ایک نیا ڈرامہ کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے جا کے پاکستان کے خلاف پناہ لے کے آئے ہیں، یعنی وہاں پر اسائلم لیتے ہیں پاکستان کے اندر ظلم ہونے کا. کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاکستان میں ظلم ہوگا، ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا. ان کو ووٹ دینے کا کیسے حق مل جائے گا؟ وہ جو اسائلم لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پاکستانی شہری بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن ان کو ووٹ دینے کا حق انہوں نے دے دیا تھا. تو اس لیے یہ سب کچھ چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور مجھے توقع ہے کہ یہ بہت ہی جلد یہ سب کچھ ہوگا. تو قوم کو یہ مبارک ہو، کیونکہ پہلی بار یہ جمہوری طرز عمل کو، جمہوری ایک عمل کو کامیابی نصیب ہوئی ہے.